کام اور ناکارہ وہ انسان ہے جو وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 4-5 چیزیں گنائی ہیں۔ ان 4-5 چیزوں میں جانتے ہو ایک چیز آپ نے کیا فرمائی ہے؟ اغتنم خمسا قبل خمس۔ آپ نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ اس میں آپ نے پہلی چیز بتائی شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ یعنی جوانی میں عبادت کر لو، بڑھاپے میں عبادت نہیں کر سکو گے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس میں دوسری چیز آپ نے فرمائی صحتک قبل سقمک، اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ صحت مند ہو، تندرست ہو، اللہ کی عبادت کر لو، اپنی بیماری کا انتظار مت کرو، کیونکہ بیماری میں نہ صحیح سے رکوع کر پاؤ گے نہ صحیح سے سجدہ کر پاؤ گے۔ پھر آپ نے اسی میں 5 چیزیں جو گنائی ان میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی زندگی میں نیک عمل کر لو، مرنے کے بعد عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر عمل نہیں کر سکو گے۔ اسی 5 چیزوں میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی فراغک قبل شغلک، اپنے فرصت کو اپنے ٹائم کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہی ہے وقت کی پابندی۔ ابھی آپ فری ہو، بیٹھے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب دعائیں پڑھو۔ ٹائم مل رہا ہے تو ذکر و اذکار کرو۔ جب فون آ جائے گا ہم نے 2 ٹرک مال بھیج دیا ہے، جلدی جائیے اپنے آفس، اب آپ آفس میں جا رہے ہیں، مال اتروا رہے ہیں، پولیس نہ پکڑ لے، جلدی اس کو ٹھکانے لے، اب آپ بزی ہو گئے، اب آپ اللہ کی عبادت کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے۔ تو ایک چیز بتائی، جب ٹائم مل رہا ہے تو اس ٹائم کو غنیمت جان لو۔ ایک ایک منٹ کو غنیمت جاننے کا حکم دیا، ایک ایک منٹ کو غنیمت جانو، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جانو۔ جو منٹ تمہاری زندگی سے گزر گیا وہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ کو معلوم ہوگا، اور یہ واقعہ شاید آپ نے آج تک کسی اور مولوی سے نہ سنا ہو، حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے تو ان کے زمانے میں ایک اونٹ جو بیت المال میں تھا، مسلمانوں کی امانت تھی، کسی طریقے سے رسی توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور بھاگ گیا۔ خبر دی گئی حضرت عمر کو، وہ سوئے ہوئے تھے دوپہر میں، خبر دی گئی ایک اونٹ بھاگ گیا۔ اوفو، یہاں وجے مالیا بھاگ جاتا ہے، للت مودی بھاگ جاتا ہے، چوکی دار کے ناک کے نیچے سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو خبر دی گئی ایک اونٹ بیت المال سے غائب ہو گیا، بھاگ گیا ہے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ ایک اونٹ، یا اللہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں امیر المومنین ہوں۔ اٹھے اور چپل بھی نہیں پہنی انہوں نے، ننگے پیر بھاگے۔ عرب کا ریگستانی علاقہ، اونٹ تلاش کر رہے ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے، زمین گرم ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک آدمی ننگے پیر بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے، اتنی کڑی دھوپ میں ننگے پیر یہ بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے تھا، یہ گرم زمین پر ننگے پیر کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ بے وقوف آدمی ہے، اتنی سخت دھوپ میں یہ کہاں بھاگ رہا، پسینہ پسینہ۔ جب حضرت عمر قریب سے گزرے تو عثمان غنی پہچان گئے کہ یہ تو حضرت عمر ہے، کہنے لگے امیر المومنین اتنی کڑی دھوپ میں آپ کہاں بھاگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اے عثمان، بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، مجھے اس اونٹ کو پکڑ کے بیت المال میں جمع کرنا ہے۔ اگر آج وہ غائب ہو گیا تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عثمان نے کہا ادھر آؤ،
ہمارے گھر میں ہمارے بہت سے نوکر ہیں، بہت سے غلام ہیں، میں ان کو بھیج دیتا ہوں، یہ اونٹ پکڑ کر آپ کے بیت المال میں جمع کر دیں گے، آپ آئیے اور پانی پیجئے، ننگے پیر ہیں آپ۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا، مدرسے کے ذمہ داروں سنو، جلسے کے ذمہ داروں سنو، تمہیں بھی ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، مدرسے کا، جلسے کا ایک ایک روپے کا حساب تمہیں بھی دینا ہے، اگر کوئی مانگے تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے جب کہا آؤ ٹھنڈا پانی پی لو، بیٹھو میں اپنے غلاموں کو بھیج دیتا ہوں، وہ اونٹ پکڑ کے تمہارے بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ حضرت عمر جواب دیتے ہیں، عثمان تیرا پانی تجھے مبارک ہو، تیرے گھر کی چھت کی کا سایہ تجھے مبارک ہو، امیر المومنین میں ہوں تم نہیں، اگر اونٹ غائب ہو گیا تو قیامت کے دن سوال مجھ سے ہوگا تم سے نہیں، کیونکہ ذمہ دار میں ہوں تم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور اس اونٹ کو جب تک پکڑ نہیں لیا اور بیت المال میں جمع نہیں کر دیا تب تک ان کو نیند نہیں آئی۔ جب بیت المال میں اس اونٹ کو لائے تو بیت المال کے ذمہ داروں سے پوچھا، یہ اونٹ کیسے بھاگ گیا؟ تم نے نگرانی نہیں کی، رسی توڑنے میں کامیاب کیسے ہو گیا؟ تو ایک صاحب نے بتایا، امیر المومنین اس اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں زخم ہو گیا ہے۔ دم اٹھایا، دیکھا تو اس میں گھاؤ ہے، زخم ہے، اور اس کی لیٹرین کے راستے سے بلڈ نکل رہا تھا۔ حضرت عمر سے کہا، امیر المومنین یہ بیٹھ نہیں پاتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو اس کو درد و تکلیف ہوتی ہے، اس لیے تکلیف کے اندر اس نے طاقت لگائی اور رسی کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، اس اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں اتنا بڑا زخم ہے، یہ اونٹ اتنا زخمی ہو گیا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ ہم امیر المومنین لوگوں کے بھی کہ ہی نہیں ہیں، جانوروں پر بھی رحم کرنا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر انہوں نے حکیموں سے پوچھا کہ کون سی جڑی بوٹی جنگل سے لائی جائے اور اس کو پیس کر لگایا جائے۔ حکیموں نے بتایا، حضرت عمر اکیلے جنگل میں جاتے ہیں، اس جڑی بوٹی کو، اس پتے کو توڑ کے لاتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے پیستے ہیں، اس کا مرہم بناتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ سے اونٹ کی دم اٹھاتے ہیں اور اس دم لیٹرین کے زخم کے راستے پر اپنے ہاتھ سے اس زخم کو پر مرہم لگاتے ہیں، وہ جڑی بوٹی لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا، شفا دینا تیرا کام ہے، اے اللہ میں اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو گیا، اے اللہ اب اس کو شفا دینا نہ دینا یہ تیرا کام ہے، جانوروں پر رحم کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اپنی ذمہ داری نبھا لی ہے، جو ہو سکتا ہے وہ میں نے کیا ہے، اے اللہ اس اونٹ کو جلدی سے شفا دے دے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ذمہ داری کیا چیز ہوتی ہے۔ ذمہ داری ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نبھانی چاہیے، ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام دیا ہے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں آج اسلام کے لیے، وہ اسلام جو آپ کا ہی نہیں ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے، میں نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے جو دین آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، اور نوح کے بعد ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بھی جو دین لے کر گئے ہیں وہی دین میں نے آپ کو بھی دے کر بھیجا ہے۔ یہ غلط افواہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کا دھرم ہے۔ یہ یوگی مودی آج جو چناؤ کے موقع پر ہندو مسلم کر رہے ہیں نا، اور دیکھ لیجئے کاس گنج یو پی میں پولیس کسٹڈی کے اندر ایک مسلمان کو مار دیا گیا، صرف ماحول بنانے کے لیے، یو پی جو چناؤ آ رہا ہے وہ بنانے کے لیے۔ یہ ہندو مسلم اگر یہ اپنی کتابیں پڑھ لیں، یوگی جی بڑے بھکت بنتے ہیں رام کے اور رام مندر بنوا رہے ہیں ایودھیا میں،
اگر اپنی کتابیں پڑھ لیں، اپنی کتابیں، تو یقین مانیے اسلام سے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ اسلام یہ مسلمانوں کا دھرم ہے ہی نہیں، صرف یہ ان کا بھی دھرم ہے۔ اسی دین اور اسی دھرم کو رام چندر جی نے بھی پیش کیا ہے، کرشن جی نے بھی پیش کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لائے وہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے کوئی نیا دھرم نیا دین نہیں دیا ہے، آپ سے پہلے بھی جو نوح علیہ السلام آئے تھے ان کو بھی یہی دین دیا تھا، اور نوح کے بعد جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، موسیس اور جیسس جو آئے ان کو بھی ہم نے یہی دین دے کر بھیجا۔ ان لوگوں نے جب دین میں گڑبڑی پیدا کی تو اس کی اصلاح کے لیے وہی دین ہم نے اصلی شکل میں آپ کو دے کر بھیجا ہے۔